السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 141 سے تفسیر۔ وہو الذی، اور وہ اللہ، وہ ذات ہے، ہوا سے مراد یہاں اللہ سبحانہ وتعالی ہے، انشأ، جس نے پیدا کیا، بتدریج پیدا کرنے کے لیے انشأ کا لفظ آتا ہے۔ بتدریج کا معنی کیا ہے؟ گریجولی، آہستہ آہستہ۔ جیسے زمین سے پودا نکلتا ہے تو وہ کس طرح بڑھتا ہے؟ یکایک نہیں بڑھتا، آہستہ آہستہ۔ اس نے پیدا کیے جنات، باغات، جنت کی جمع، اور جنت کا لفظ جو ہے جیم نون نون سے ہے۔ جنہ کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا، تو باغات بھی زمین پر چھا جاتے ہیں اور زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی گھنے باغات جو ہوتے ہیں۔ تو اس نے پیدا کیے باغات، معروشات، معروش کا لفظ عرش سے ہے، اور معروشات معروشتن کی جمع ہے۔ عرش کہتے ہیں گھر کی چھت کو، اونچا حصہ، اور معروش چھت پر چڑھائے ہوئے، یعنی چھت تک لے جائے ہوئے۔ جیسے عام طور پر کچھ بیلیں جیسے انگور وغیرہ کی زمین پر نہیں پھیلائی جاتی بلکہ چھتوں پر چڑھا دی جاتی ہیں، اوپر اٹھائی جاتی ہیں، یا تو خاص طور پر ایسی چھتیں تیار کی جاتی ہیں یا ایسے فریم تیار کیے جاتے ہیں، یا پھر جو نارملی چھتیں ہوتی ہیں ان پر چڑھا دیتے ہیں، یعنی اونچے لے جاتے ہیں، اونچی اٹھائی ہوئی، چھتوں پہ چڑھائی ہوئی۔ وغیر معروشات، اور نہ چھتوں پہ چڑھائی ہوئی۔ تو یہاں دو طرح کی بیلوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو اوپر کی طرف پھیلتی ہیں جیسے انگور وغیرہ، اور بعض سبزیاں بھی، اور کچھ ایسی بیلیں ہوتی ہیں جو چھتوں پہ نہیں چڑھائی جاتی بلکہ زمین پر ہی پھیل جاتی ہیں، مثلا تربوز، خربوزہ وغیرہ، کیونکہ اگر وہ اوپر چڑھائی جاتی اور تربوز بڑے ہونے لگتے تو بیلوں سمیت نیچے آ جاتے اور چھتوں سمیت نیچے آ جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ایک خاص طریقے پر پیدا کی ہے۔ تو وہی ہے جس نے یہ باغات پیدا کیے مختلف پھلوں کے۔ کچھ پھل ایسے ہیں جو چھتوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو زمین پر پھیل جاتے ہیں، اوپر نہیں چڑھائے جاتے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ معروشات سے مراد بیلیں ہیں، اور غیر معروشات سے مراد باقی سارے پودے بھی ہیں، چاہے وہ بیلوں کی شکل میں ہوں یا بیلوں کے علاوہ ہوں۔ اتنی تفصیل کیوں دی جا رہی ہے، یہ ڈسکرپشن کیوں بتائی جا رہی ہے؟ تاکہ انسان غور و فکر کرے، ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا اظہار ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ والنخل، اور کھجور کے درخت، والزرع، اور کھیتی، یعنی ہر طرح کی جو کھیتیاں اگتی ہیں جن سے انسان اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ مختلفاً، مختلف ہیں، اکلہ، جن کے پھل، ان کے پھل مختلف طرح کے ہیں، اور مختلف میں پھلوں کا ذائقہ بھی اور ٹیکسچر بھی، اور ان کی نرمی اور سختی بھی، یعنی کھانے میں یہ مختلف چیزیں مختلف طرح کا ٹیسٹ دیتی ہیں۔ آپ انگور کھائیں، آپ گندم کھائیں، آپ پھل کھائیں، آپ سبزی کھائیں، تو ہر ایک چیز کو جب آپ کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور اس کا چبانا اور اس کا نگلنا مختلف تاثیر رکھتا ہے۔ تو یہ جو ویرائٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے یہ بھی قابل غور ہے۔ مختلفاً اکلہ، یعنی ان کی اپنی اپنی انفرادی خصوصیات ہیں۔ والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہن، یکساں، ملتے جلتے، یعنی جو رنگوں میں یا شکل میں یا شیپ میں باہم یکساں نظر آتے ہیں، اسی لیے متشابہ کا معنی ملتے جلتے بھی، اور یکساں میں سملر کے معنی میں۔ وغیرہ متشابہ، اور نہ ملتے جلتے، یعنی بعض پھل اور بعض سبزیاں دیکھنے میں ایک ہی جیسی نظر آتی ہیں، اور بعض اوقات بظاہر ایک جیسے نظر آتی ہیں لیکن ذائقے میں یا کوالٹی میں فرق ہوتی ہے۔ کلو، کھاؤ، من ثمرہ، اس کے پھلوں میں سے، اور ثمر ہر چیز کا جو خلاصہ ہے، یعنی کسی بھی پودے کا جو پھل ہے،
خواہ وہ گندم ہو یا فروٹ ہو، فواکہ ہو یا سبزی ہو، وہ سب چیزیں ثمر کہلاتی. کھاؤ ان کے پھل، اذا اسمرا، جب وہ پھل لائیں، وآتو، اور دیا کرو، حقہ، اس کا حق بھی، یعنی خود بھی کھاؤ اور اس کا حق بھی دو. حق کیا ہے؟ کھیتی کا حق اس کی زکوٰۃ ہے جسے عشر کہا جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عشر اگر بارانی زمین ہو تو 10واں حصہ ہوتا ہے، اور اگر نہری ہو تو 20واں حصہ ہوتا ہے. وہ زمینیں جو بارش سے سیراب ہوتی ہیں ان کا 10واں، اور وہ زمینیں جو انسان خود اپنی ایفرٹ سے سیراب کرتے ہیں ان کا 20واں حصہ. اور اس کے علاوہ بھی، یعنی عشر کے علاوہ بھی نفلی صدقات مراد ہیں، کہ انسان جب کوئی نعمت اللہ کی حاصل کرے تو اس نعمت کے پانے پر بطور شکر اس میں سے دوسروں کو بھی دے، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، ہمسایوں کو. کیونکہ جب پھل آتا ہے یا کھیتی پکتی ہے تو سب دیکھنے والوں کی اس پر نظر ہوتی ہے اور سب کا دل للچاتا ہے اس کو دیکھ کے. تو کیا کہا گیا؟ خود بھی کھاؤ اور اوروں کو بھی کھلاؤ. وآتوا حقہ، اس کا حق دو. اور ویسے بھی سورت مکی ہے تو مکہ میں ابھی زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہوئی تھی اور اس کی تفصیلات ابھی نہیں بیان ہوئی تھی. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر اس کو لیا جائے تو عام صدقات مراد ہیں، اور بعض کے خیال میں یہ آیت مدنی ہے اور اس سے مراد زکوٰۃ ہے جو پھر کیلکولیشن کے ساتھ دی جائے گی. اور یہ زکوٰۃ کب ہوگی؟ سال گزرنے پر نہیں، جیسے کہ عام طور پر سونے چاندی میں ہوتا ہے. یوم حصادہ، اس کی کٹائی کے دن. ہے صاد دال، حساد، حسدہ کٹائی. اگر وقت پہ کاٹی جائے تو وہ حساد ہوتی ہے، اور بے وقت ہو تو حسید ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی کھیتی پہ عذاب آ جائے تو پھر وہ حسید ہو جاتی. فجعلناها حسیدا خامدین. ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو. اسراف کیا چیز ہے؟ سین رے فے. اسراف کا معنی ہوتا ہے حد سے زیادہ خرچ کرنا، یا ضائع کرنا، یا گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا. 3 چیزیں ہو گئی. زیادہ ضرورت خرچ کرنا، حد سے بڑھ کے اپنی لمٹ سے زیادہ کرنا، اور گناہ کے کاموں میں کرنا. اپنی لمٹ سے زیادہ کرنے کی مثال کیا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس نے اپنا کھجوروں کا باغ جب پک گیا تو اسے تقسیم کرنا شروع کر دیا، غریب و مسکینوں کو دینا شروع کر دیا، اور سارے کا سارا ہی دے ڈالا. ایک کھجور بھی اپنے لیے یا بچوں کے لیے نہیں بچائی. تو کہا جاتا ہے اس پر یہ آیت اتری کہ گھر والوں کا اور بچوں کا حق مار کے سارا ہی باہر دے دینا، یہ بھی اسراف کی ایک شکل ہے. تو حد سے زیادہ خرچ کرنا، خواہ وہ جائز راستے پر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی پسندیدہ نہیں. کہ جس میں فرائض کا نقصان ہو. مثلاً باپ پر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کا، بیوی کا خرچ اٹھائے. اب اگر بیوی بچوں کو وہ نہیں پوچھتا اور سارا وہ صدقہ خیرات ہی کر دیتا ہے تو یہ عمل کس میں آئے گا؟ اسراف میں آئے گا، کیونکہ اس نے اپنی حدود سے زیادہ کام کیا، خواہ وہ نیکی کے رستے میں کیوں نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ بھی اسراف ہے. اور تیسرا ضائع کرنا، یعنی بلا ضرورت بیکار کی چیزیں خریدتے رہنا، یا نہ خود کھانا اور نہ کسی کو دینا، بلکہ گلا سڑا کے پھینک دینا. ایک یہ کہ سارے کا سارا صدقہ کر دینا اور حقداروں کو حق نہ دینا. دوسرے گناہ کے کام میں خرچ کرنا. اور یہاں اس کانٹیکس میں گناہ کے کام میں خرچ کرنا کیا ہوگا؟ مثلاً بتوں کے نام پہ دینا، کیونکہ ان کے ہاں کھیتی اور جانوروں میں بتوں کے نام کا حصہ نکالا جاتا تھا. پیچھے آپ پڑھ چکے. وقالوا هذه انعام وحرث حجر. وہ کیا کہتے تھے اہل عرب؟ کہ یہ مویشی اور یہ کھیتیاں کیا ہیں؟ ممنوع ہے. کس کے نام پہ وقف ہے؟ بتوں کے نام پہ. یہ بھی اسراف ہے. اور تیسری مثال ضائع کرنا. کھاؤ اور دوسروں کو بھی دو، لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. کیوں؟ انہو، بے شک وہ، لا يحب المسرفین، نہیں محبت رکھتا، نہیں پسند کرتا مسرفین کو، حد سے بڑھنے والوں کو. اسراف کرنے والوں سے وہ محبت نہیں رکھتا. اب ایک طرف انسان اپنا مال دے رہا ہے اور دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بھی نہیں، کیونکہ وہ حد سے بڑھ گیا ہے، حقداروں کے حق پامال کر کے اس سے آگے گزر رہا ہے.
لمٹس اور باؤنڈریز کراس کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے اپنے نفس کی پیروی ہو جاتی ہے، اور وہ چیز پھر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے۔ افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ تم اس کو پھیلا دو، پوری طرح پھیلا دینا تو تم ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ، یعنی اپنے پاس پھر کچھ نہ رہے اور اس وقت تم سوچو کاش میں ایسا نہ کرتا، اور اپنے کیے پہ افسوس کرنے لگو۔ اب آپ اگر اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو آپ کو خوشی اور اطمینان سے دینا چاہیے، دینے کے بعد ریگریٹس نہیں ہونی چاہیے، تو اس لیے دینے سے پہلے ہی سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، اور جتنی اللہ نے اجازت دی ہے اتنا ہی کریں۔ اسی لیے اب دیکھیں کہ مرتے وقت بھی آپ 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتے کہ حقداروں کو حق سے محروم کر دیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اسراف ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 31 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو کیونکہ وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانی دکھائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کے لیے طرح طرح کے خوراک کے سامان پیدا کیے ہیں، جس میں مختلف طرح کے پھل ہیں، کھیتیاں ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی، اور بغیر انسان کی کسی پلاننگ کے اور بغیر کسی کوشش کے ان کی ڈیزائننگ، ان کی کلر سکیم، ان کے فائدے، ان کی غذائیت، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ تھی۔ اب دیکھیے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی چیز بنانی ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے پلاننگ کتنی مشکل کام ہوتی، کیا سائز ہو، کیا رنگ ہو، کیا ذائقہ ہو، اور پھر اس کے اندر غذائیت کیسی ہو، اور پھر کس موسم میں ہو، اور کس طرح کے درخت میں لگے، زمین کے اندر بنے کہ باہر، یا چھت کے اوپر یا نیچے پھیل کے، یا عام پودوں پہ یا درختوں پہ، یا کہاں اور کیسے، یہ ساری پلاننگ، اس میں کسی انسان کا اللہ کے سوا کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں، یہ سراسر اس کی رحمت ہے ہم پر، اس کا فضل ہے کہ اس نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے۔ لیکن ہم سے کیا کہا، پہلے خود کھا لو اور دوسروں کا بھی خیال رکھو اور حد سے نہ بڑھو، صرف یہی مطالبہ ہے تم سے، یعنی یہ نہیں کہا کہ کھاؤ نہیں۔ بعض لوگ نہ کھانے کو نیکی سمجھتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ دوسری کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ انسان جب کھانے لگتا ہے تو سارا اپنے لیے رکھ لیتا ہے، حق نہیں دیتا اس کا، تو اس سے منع کیا گیا اور تاکید کی گئی کہ حق دو۔ اور تیسرا یہ کہ جب انسان حق دینے لگتا ہے پھر ایک اور طرف الٹ جاتا ہے، پھر سارا ہی دینے لگتا ہے۔ تو ہر طرح کی زیادتی سے منع کیا گیا، نہ اپنے ساتھ، نہ کسی دوسرے کے ساتھ، اور نہ ہی حقداروں کے حق کے معاملے میں۔ یہ ہے دین کی خوبصورتی۔ اب دیکھیے کہ ایک ایک درخت جو ہے نا ایک پوری پوری فیکٹری ہے، جس میں فوڈ کے پیکٹس آپ کے لیے لٹکتے ہیں، بہترین خوشبو اور رنگ اور ذائقے کے ساتھ، اور پھر اتنے ہوتے ہیں کہ عموماً انسان جو طلب کرتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں کبھی کسی بھی فوڈ سٹور پہ جاؤں تو میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ یہاں پر چیزیں آ رہی ہیں، رکھ رہے ہیں، سپلائی کر رہے ہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اب رکھنے والوں کو کیا پتا کہ آج کتنے لوگ آئیں گے، لیکن مسلسل چیزوں کا بھی تانتا بندھا ہوا ہے، اور لوگوں کا بھی سارا انتظام انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، اور سب اس کو تو دیکھتے ہیں مگر اس کے پیچھے جو قدرت کا ہاتھ ہے اس کو نہیں دیکھتے کہ سب پیدا کس نے کیا اور کہاں اور کس مٹی سے یہ سب کچھ نکلا۔ کبھی آپ فوڈ سٹور میں ایک دم سارے کلرز دیکھیں اور پھر سوچیں یہ آیا کہاں سے، بنایا کس نے ہے۔ تو قدم قدم پر آپ کے ساتھ اللہ کی یاد ہو اور شکرانہ ہو، کیونکہ بندہ مومن کسی بھی نعمت کو دیکھتا ہے تو وہ صرف اس کی ظاہریت سے امپریس نہیں ہوتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کس کا ہاتھ، یہ سب کون کر رہا ہے، یہ کون دینے والا۔ اگر وہ نہ اگائے تو ان شیلفوں پہ کہاں سے آئے اور کون لائے؟ وہ مصنوعی پھل بنا کے رکھیں گے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ مصنوعی طور پر انسانوں نے جو کچھ بھی بنایا، جتنے بھی آرٹیفیشل ڈرنکس ہیں، خواہ ان کا رنگ ذائقہ کتنا بھی آپ کو اچھا لگے، مگر ان کی غذائیت آپ دیکھیے کہ کس قدر انسانوں کے لیے ہیلتھ ہیزرڈ ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور انعام میں سے، انعام کیا ہوتے ہیں؟
چونکہ سورت کا نام بھی انعام ہے اس لیے آج تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتاتی ہوں کہ انعام کا لفظ نون عین میم سے ہے. نعمت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. نعمت کہتے ہیں اچھی حالت کو، اور تنعم کہتے ہیں آسائش اور آرام کو، خوشحالی، عیش و عشرت کی زندگی. تنعم ناز و نعمت اور تنعم کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. تو عربی میں اونٹ کے لیے لفظ نعم استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عربوں کی زندگی کا دار و مدار اونٹ پر تھا. ان کی زندگی میں یہ بہت بڑی نعمت تھی. یہ سواری کے کام بھی آتا، بار برداری کے کام بھی آتا، بڑے بڑے فاصلے اس سے طے ہوتے، اور پھر اس کو ذبح کرتے، پھر اس کی سکن سے خیمے بناتے، ہڈیوں کو استعمال کرتے. جب کاغذ نہیں ہوتا تو اہل عرب اونٹ کی ہڈیوں پر بھی لکھتے تھے، کہ چوڑی بڑی ہڈیاں ہوتی تھی، پیپر کا کام لیتے تھے اس سے. تو ان کی زندگی میں اونٹ ایک بنیادی اور مرکزی کردار ادا کرتا تھا، اور اونٹ سے ان کو بہت محبت تھی. کسی کے مالدار ہونے کا اندازہ اونٹوں کی تعداد سے لگایا جاتا تھا. اور پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اونٹوں پر زکوٰۃ ہے، یعنی 5 اونٹوں سے کم پر نہیں، 5 اور اس سے آگے. تو ان کی زندگی میں اونٹ ایک بہت اہم چیز تھی. تو بیسیکلی یہ لفظ انعام اونٹ کے لیے استعمال ہوا، لیکن پھر اس کے بعد جتنے بھی مویشی جانور ہیں ان سب کے لیے انعام کا لفظ آتا ہے، جیسے بھیڑ بکریاں وغیرہ. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور انعام میں سے، مویشی جانوروں میں سے، حمولتاً، بوجھ اٹھانے والے. حمول ہے فعول کے وزن پر، مبالغے کا صیغہ، بہت بوجھ اٹھانے والے. حمل بوجھ کو کہتے ہیں نا، حمل بھی. تو مویشی جانوروں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، مثلاً اونٹ اور گائے جو بیل ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کے کام آتے. حمولتاً. وفرشا، اور بچھانے کے کام بھی آتے ہیں، فرش بھی ہیں. وفرشا، اور فرش جو ہے اس سے مراد چھوٹے جانور جیسے چھوٹے اونٹ اور بکریاں اور بھیڑیں وغیرہ. اور ان کو فرش کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ کہ ان کے قد کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے، دوسرے یہ کہ ان کو ذبح کرتے وقت زمین پہ لٹایا جاتا، تیسرے یہ کہ ان کی کھال اور ان کے بال بچھانے کے کام آتے. یعنی بالوں کی اون بنا کے اون سے پھر آگے بہت سی چیزیں بنتی، جیسے کارپیٹ وغیرہ بھی آپ دیکھیں کہ اون سے بنتے ہیں، وولن کارپیٹس جو بچھانے کے کام آتے ہیں. کبھی ہم نے ان پہ چلتے ہوئے یہ نہیں سوچا اس کا سورس کیا ہے، یہ آیا کہاں سے ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ بستر بچھانے کے کام بھی آتے ہیں، یعنی بستروں کی بیڈنگ جو ہے یا اس کا سٹفنگ جو ہے وہ بھی ان بالوں سے ہوتی، نرمی کے لیے. پلوز وغیرہ میں بھی بعض اوقات استعمال ہوتے ہیں. تو فرشا بچھانے کے کام آتے ہیں. فرمایا کہ انعام جو ہے مویشی جانور ہیں، نہ صرف یہ کہ کھانے کے کام آتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بوجھ اٹھانے اور بچھانے کے کام بھی آتے ہیں. کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے. یعنی کہ کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے. نہ صرف یہ کہ ان کا گوشت بلکہ ان سے ملنے والا جو دودھ اور چربی وغیرہ ہے وہ بھی فائدے کی چیز ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے، سورۃ یاسین میں آتا ہے، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یأکلون. کیا مطلب اس کا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے وہ جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعام یعنی مویشی جانور، پھر یہ ان کے مالک بن گئے. نہیں، پیدا ہم نے کیے، مالک یہ بنے، اور ہم نے ان کے لیے ان کو مسخر کر دیا. ان سے یہ سواری کا کام بھی لیتے ہیں اور انہی سے یہ کھاتے بھی ہیں. تو مویشی جانور جہاں ایک طرف سواری کے کام آتے ہیں، ان کے اون وغیرہ بچھانے اور ضروریات پوری کرنے کے کام آتی ہے، وہاں ان کا گوشت اور دودھ بھی غذا بنتا ہے، جس سے سورۃ النحل آیت 66 میں آتا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں عبرت ہے، سبق ہے، غور کا مقام ہے. نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما فی بطونہ، اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان میں سے، لبنا خالصا، خالص دودھ، سائغن جو آسانی سے حلق سے اترتا ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے. یعنی یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. تو ان مویشی جانوروں کی ایک ایک چیز انسان کے کام آتی، بے شمار فائدے. لیکن عام طور پر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو کبھی توجہ بھی نہیں کرتے، ہاں بس ٹھیک ہے، گائے ہے. لیکن
وہ ہمارے کتنے کام بناتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں سے مثلا دودھ ہے صرف، تو صرف دودھ نہیں بلکہ اس سے آگے کئی چیزیں بنتی ہیں. پنیر ہے، یوگرٹ ہے، اور بے شمار ملک پروڈکٹس ہیں جو ان چیزوں سے میسر آتی ہیں. ہم فرمائے کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اور پیچھے آپ پڑھ چکے خطوہ 2 قدموں کے بیچ کے فاصلے کو کہتے ہیں. خطوہ کا لفظ خط سے، خط کس کو کہتے ہیں؟ لکیر کو، لائن یا لین. تو جس لین میں وہ چل رہے ہوتے ہیں تو 2 قدموں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ تم شیطان کے نقش قدم یا شیطان کا جو راستہ ہے اس کے پیچھے مت چلو، شیطان کے بتائے ہوئے یا بنائے ہوئے راستوں پہ مت چلو. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے. اور یہاں خاص طور پر شیطان کے قدموں پہ چلنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مویشی جانور انسان کے فائدے کے لیے بنائے اور انسان کے لیے ان کو حلال اور جائز قرار دیا. لیکن شیطان نے انسان کو الٹی پٹی پڑھائی اور حلال چیزوں کو خود ساختہ قوانین کے ذریعے کیا قرار دیا؟ حرام کر دیا. اس سے انسانوں کا دنیا کا نقصان بھی ہوا. جب اہل عرب نے انہی مویشی جانوروں کو بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ اور حام بنا کے اپنے اوپر حرام کیا تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے بکری، گائے، بھینس، اونٹ یہ سب چیزیں حلال کی، ان کا گوشت، ان کا دودھ، ان کا سب کچھ، ان کے اوپر سواری کرنا. اب اگر کوئی ایسا قانون آ جائے کہ جس کی وجہ سے یہ منع کر دیا جائے کہ آپ گوشت نہیں کھا سکتے، آپ سواری نہیں ان کی کر سکتے، آپ دودھ نہیں پی سکتے، تو آپ دیکھیے کہ زندگی حرام نہ ہو جائے. اب شیطان نے کتنا مزہ لیا کہ انسانوں کے ذہن میں ایسے خیالات ڈالے خوشنما کن جن کی وجہ سے لوگوں نے ان نعمتوں کو اپنے اوپر دنیا میں بھی حرام کر لیا بلا وجہ. اور دوسری طرف اللہ کی ناراضگی مول لی، کیونکہ اللہ نے یہ چیزیں کس لیے بنائی تھی کہ انسان استعمال کریں اور شکر ادا کریں رب کا. لیکن شیطان نے انسانوں کے ذہن میں ان کو اپنے اوپر بتوں کے نام پہ حرام کرنے کی جو تجویز ڈالی، اس پہ عمل کر کے انسانوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کی. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اہل عرب کی اس رسم کو پوری طرح ختم کرنے کے لیے اس کی مزید تفصیل بیان ہوئی. اور وہ کیا؟ 8 ازواج، 8 جوڑے ہیں. 8 ازواج، زوج کی جمع. زوج کا لفظ ہم مثل چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم مثل چیز، پیئر، اسپاؤز. حیوانات میں جوڑے کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اس میں نر اور مادہ دونوں ہی ایک دوسرے کا زوج ہوتے ہیں. حیوانات میں زوج کیا کہلاتے ہیں؟ نر اور مادہ. لیکن نان لیونگ تھنگز میں سے زوج کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر چیز کے اندر جوڑا موجود ہے. دنیا کی ہر چیز جوڑے میں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. جو خالق ہے صرف وہ ایک ہے، مخلوق ساری جوڑوں میں ہے. اب یہ جوڑے 2 طرح کے ہوتے ہیں. جو لیونگ تھنگز ہیں ان میں یہ مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، میل اور فیمیل ہوتے ہیں. لیکن جو نان لیونگ تھنگز ہیں ان کے جوڑے مختلف ہوتے ہیں، جیسے پازیٹیو نیگیٹو ہیں، یہ دن اور رات ہے، زمین اور آسمان ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی زوج ہے ایک دوسرے کے، نہیں جوڑا ہے. لیکن یہاں زوج سے مراد مذکر اور مؤنث کا جوڑا ہے. اور اس طرح ہر ایک الگ الگ بھی قسم ہے، مذکر اور مؤنث، مذکر اور مؤنث. تو 4 انعام یعنی بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، ان کے مذکر اور مؤنث بنا کے کتنے ہوئے؟ 8. 8 ازواج، 8 چوپائے یا 8 قسمیں یا 8 زوج، کیونکہ ہر ایک دوسرے کا زوج ہے. تو 8 میں سے ہر ایک کیا ہے؟ زوج. ٹھیک ہے، تو اقسام لکھ لیجئے. 8 اقسام ہیں. من الضأن، بھیڑ میں سے. ضأن جو ہے ضائن کی جمع ہے یا ضائنہ کی جمع ہے. یہ اسم جنس ہے، اور اسم جنس میں واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب آتا ہے. یعنی جب ہم لفظ ضأن بولیں گے تو اس میں کون کون آئے گا؟ ایک بھیڑ بھی، بہت سی بھیڑیں بھی. ٹھیک ہے، مؤنث بھی، مذکر بھی، دونوں کے لیے ضأن کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. من الضأن، بھیڑ کی قسم میں سے، اثنین 2 ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث، ایک نر ایک مادہ. مذکر مؤنث کی بجائے آپ نر اور مادہ لفظ بولیں. من الضأن اثنین، بھیڑ سے 2،
ومن الماز، اور بکری. الماز بھی اسی طرح اسم جنس ہے، ماعز کی جمع ہے یا ماعزہ کی. نام بھی تھا نا ایک صحابی کا، ماعز اسلمی. ومن الماز اثنین، اور بکری کی قسم کے دو ہیں. کیا؟ نر اور مادہ. قل، کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے، کیا. اور حمزہ کس کس کے لیے ہوتا ہے؟ حمزہ استفہام کا، حمزہ انکار کا، حمزہ زجر و توبیخ کے لیے، سوال کے لیے، انکار کے لیے، ڈانٹ کے لیے بھی. اور یہاں کیا؟ ڈانٹ کے لیے یا پھر انکار کے لیے. الذکرین، دو نر. ذکرین کس کا تسنیہ ہے؟ ذکر کا. ذکرین دو نر. حرم، اس نے حرام کیے. دو نر کون سے ہیں یہاں؟ ایک بھیڑ کا نر اور دوسرے بکری کا نر. ام، یا الانثیین، دو مادہ. وہ کون ہے؟ بھیڑ اور بکری. کیا اس نے دو نر حرام کیے یا دو مادہ؟ کس کو حرام کیا ان چاروں میں سے؟ بتاؤ. کسی کو بھی نہیں. اما، یا اشتملت، شامل ہوئے، مشتمل ہیں. اشتملہ کا لفظ کس سے؟ شمل، شامل. شامل کس کو کہتے ہیں؟ مشتمل اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، یہ چیز اس پر مشتمل ہے، یعنی اس کو گھیرے ہوئے، اس کے اندر شامل ہے، اس میں موجود ہے. اما اشتملت، یا جو مشتمل ہے، علیہ، اس پر. ارحام، رحم کی جمع. رحم کس کو کہتے ہیں؟ ووم کو، جہاں بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں. الانثیین، دو مادہ. کون کون؟ بکری اور بھیڑ. یعنی بکری اور بھیڑ کے رحم میں جو کچھ ہے کیا ہوتا ہے وہاں؟ بچے ان کے. وہ بچہ نر بھی ہو سکتا ہے، پھر مادہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کیا بکری بھیڑ کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ حرام ہے؟ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کا ذکر کر دیا. بکری بھیڑ مادہ، بکری بھیڑ نر، اور پھر بکری بھیڑ کے رحم میں جو کچھ. تو ان میں سے کون سی چیز حرام ہے؟ نبئونی، بتاؤ مجھ کو. بعلم، علم کے ساتھ، یعنی دلیل کے ساتھ، علمی دلیل سے بات کرو. ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے. یعنی اگر تمہاری باتیں اور تمہارے قانون اور طریقے سچے ہیں. کیسے؟ کہ اللہ نے بحیرہ، صائبہ اور حام وسیلہ وغیرہ بنائے ہیں، یا کسی کو اس نے عورتوں کے لیے حرام کر دیا اور کسی کو مردوں کے لیے. تو یہ سب باتیں آئی کہاں سے ہیں؟ ان کا سورس کیا ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ اصل میں تردید ہو رہی ہے اس بات کی جو آیت 139 میں انہوں نے کہی تھی، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہ جو ان مادہ کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے، حلال ہے، اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ مردار ہو تو حلال ہے. اب ان سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تم کیسی بے تکی باتیں کرتے ہو. ایک جانور ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن تم کبھی اس کے زوج کو حرام قرار دیتے ہو، کبھی اس کے بچے کو حرام قرار دیتے ہو، کبھی اپنے لیے اور کبھی کسی اور کے لیے. یہ کیسے ممکن؟ یعنی ایک چیز جو حلال ہے وہ خود حلال ہے، تو اس کا بچہ کیسے حرام ہو گیا، یا اس کا زوج کیسے حرام ہو گیا؟ ایک جانور 3 طرح کا ہوتا ہے نا، یا مذکر، یا مؤنث، اور یا بچہ. جب ایک ہی قسم، مثلا ایک بکری کی قسم کے جانور، تو بکری اگر حلال ہے تو بکرا کیوں حرام ہو گیا؟ یا اگر بکرا حلال ہے تو بکری کیوں حرام ہو گئی؟ اور اگر یہ دونوں حلال ہیں تو ان کا بچہ کیوں حرام ہو گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو یہ ان کے عقائد کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس کا توڑ کیا جا رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی بات، کوئی تک نہیں بنتی، کوئی عقل کی بات نہیں بنتی، کوئی دلیل نہیں اس پہ ملتی. یہ جو تم نے خود ساختہ قسم کے قانون بنا رکھے ہیں کہ کسی چیز کو حلال کہتے ہو، پھر اسی کے زوج کو حرام کر دیتے ہو، پھر اسی کے بچے کو کبھی حلال کر دیتے ہو کبھی حرام کر دیتے ہو. یہ کس قسم کی باتیں؟ کیونکہ عام طور پر جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں نا تو ترجمہ بھی مشکل لگتا ہے، اور تھوڑا سا وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ کیوں یہ باتیں کی گئی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے نہیں نا. ہم نے تو بچپن سے یہ سنا کہ بکری کا گوشت حلال ہے، ذبح کر کے کھا لو. تو یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تو اس کا تھوڑا سا پس منظر پتا ہونا چاہیے کہ چونکہ اہل عرب نے جاہلی دور میں دین میں خود ساختہ اضافے کر لیے تھے، شیطان کے کہنے پر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا،
انہیں اس پر روکا جا رہا ہے اور انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے، انہیں کویسچن کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور دلیل کچھ بھی نہیں، بالکل خلاف عقل بات۔ پھر چونکہ اونٹ اور گائے کے بارے میں بھی ان کے ایسی قسم کے نظریات تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو الگ الگ ذکر کیا اور پھر ان کے بچوں کا بھی ذکر کیا، تاکہ اس نظریے کو بالکل باطل قرار دے دیا جائے اور لوگوں سے مشقت ہٹا دی جائے اور لوگ حلال چیزوں کو سکون کے ساتھ حلال سمجھ کے استعمال کر سکیں۔ کیونکہ جب اس قسم کے نظریات عام ہو جاتے ہیں نا، تو پھر لوگوں میں ایک جھجک آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے۔ تو دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیا تھی؟ لوگوں کے لیے ایک رحمت کا باعث تھی، ان سے ناروا بوجھ ہٹائے جا رہے تھے اور غیر عقلی قسم کی باتیں اور بیکار قسم کے جو فلسفے تھے ان سے نکالا جا رہا تھا لوگوں کو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں سے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کیا 2 قسم کے؟ جوڑے، ایک نر اور ایک مادہ۔ اور اونٹ کی قسم میں سے بھی 2 قسم کے زوج ہوتے ہیں یا اصناف ہوتی ہیں، نر اور مادہ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے اثنین 2 ہوتی ہیں۔ کیا؟ نر اور مادہ۔ قل کہہ دیجئے آذکرین حرم، کیا 2 نر کو اس نے حرام کیا، یعنی مذکر اونٹ اور مذکر گائے یعنی بیل جس کو کہتے ہیں، ام الانثیین، یا 2 مادہ کو یعنی اونٹنی کو اور گائے کو، اما یا اشتملت لیے ہوئے ہیں علیہ اوپر اس کے ارحام الانثیین 2 مادہ کے رحم، یعنی ان کے بچے، گائے کا بچہ اور اونٹ کا بچہ، ام کنتم شہداء، یا تھے تم حاضر، تم موجود تھے، اذ وصاکم، جب وصیت کی تھی تم کو، اور وصیت کون سا حکم ہوتا ہے؟ تاکیدی حکم۔ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تم کو اس کی تاکید کی تھی، کس کی؟ کہ اللہ نے یہ حلال کیا اور یہ حرام کیا۔ فمن ازلم، تو کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے بڑھ کر جو، افطرا گھڑ لے، اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، لیدل الناس، تاکہ وہ بھٹکائے لوگوں کو، بغیر علم، علم کے بغیر، یعنی وہ شخص جو علم کے بغیر لوگوں کو بھٹکانے والا ہو، غلط باتیں بتانے والا ہو، وہ سب سے بڑا مجرم ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑنے کا مرتکب ہے۔ کیونکہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، اسے اگر کوئی انسان اپنی عقل اور اپنی خواہش سے حرام کرتا ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے، خلق خدا پر ایک مشقت ڈالنے والی بات ہے، اور اللہ نے اس کا اختیار کسی کو بھی نہیں دیا۔ ابن کثیر نے کہا کہ اشارہ ہے دراصل عمرو ابن لحی کی طرف، عمر ایک عمر ہوتا ہے نا، اور واو کے ساتھ لکھے تو عمر پڑھتے ہیں، عمرو ابن لحی کی طرف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو ابن لحی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا، اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ عربوں کے ہاں بت پرستی نہیں تھی، وہ دین ابراہیمی پر تھے۔ عمرو ابن لحی بہت انفلوئنشل شخص تھا، تاجر تھا، مالدار تھا، اور ویسے بھی اس کی بات مانی جاتی تھی، یعنی وجاہت والا بھی تھا۔ وہ اپنے بزنس ٹرپ کے سلسلے میں شام کے علاقے میں گیا، اور وہاں پر اس نے لوگوں کو بتوں کو پوجتے دیکھا، تو اسے دیکھ کے بڑا اچھا لگا۔ جیسے عام طور پر آج کل بھی لوگ ہالیڈیز پہ جاتے ہیں، پھر کیا شاپنگ کرتے ہیں، کیا خرید کے لاتے ہیں، سووینئرز کیا لاتے ہیں، مختلف طرح کے اسٹیچوز، تو وہ بھی کچھ اسی طرح اٹریکٹ ہوا۔ اس کو بڑا اچھا لگا کہ یہ لوگ تو بڑے خوبصورت قسم کے الہ سامنے رکھ کے عبادت کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ چلو میں بھی لے جاتا ہوں، اپنے لوگوں کے لیے تحفہ لے جاتا ہوں۔ تو وہاں سے خرید کے لے آیا مکہ، اللہ کے کعبہ میں رکھ دیا، اور پھر چونکہ انفلوئنشل تھا، اس کی بات مانی جاتی تھی، مالدار بھی تھا، تو لوگوں کو اس نے ایک طرح سے اپنی طرف اٹریکٹ کیا اور ایک غلط طریقے پہ لگایا، اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، کیونکہ عوام الناس کی اپنی عقل کام نہیں کرتی، وہ ہر بڑی نظر آنے والی چیز کی طرف جھک جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کا شرک میں ایک طرح سے امام بنا۔ تو عمرو ابن لحی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دراصل دین ابراہیمی میں تبدیلی کی تھی۔ حجاز میں بت پرستی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، تو سب سے پہلے اس نے بتوں کی عبادت کی طرف دعوت دی۔
سٹارٹنگ وہاں سے ہوئی، اور اس نے مشرکانہ رسمیں جاری کی، اس وجہ سے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ فمن ازلم، تو کون سب سے بڑا ظالم، ازلم اکبر کے وزن پر سب سے بڑا، ممن اس سے بڑھ کر، افطرا جو گھڑ لے، اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، یعنی غلط قسم کی رسمیں خود ایجاد کرے، پھر ان کو دین کا حصہ بنا دے، اور کیا کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ان کو ریلیجسلی فالو کرائے، اور مقصد کیا ہو، لیدل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے بھٹکائے۔ اگرچہ یہ بات عمرو بن لحی کی طرف منسوب کی جاتی ہے، لیکن اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ اگر آپ سے کوئی شخص سوال کرے، کسی مسئلے کے بارے میں پوچھے، اور آپ نہ جانتے ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اعتراف کر لینا چاہیے اپنی لا علمی کا، اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ کبھی بھی ایسی بات نہ کی جائے جس کے بارے میں یقین نہ ہو، صرف لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دینا یا لوگوں سے بحثیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علم والے اٹھ جائیں گے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ علم والے اٹھ جائیں گے۔ جب علم والے اٹھ جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، ان کو اپنا لیڈر مان لیں گے، تو وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے، پھر خود بھی گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو بغیر علم کے فتوے دینا اور لوگوں کو گائیڈ کرنا اور ان کو بھٹکانا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور ظلم ہے۔ فمن ازلم کہہ کے بات کی گئی، اور آخر میں بھی فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو، ایسے ظالم لوگ ہدایت الہی سے محروم رہتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لا اجدو نہیں میں پاتا، فی میں ما جو اوحیا وحی کیا گیا، الیہ میری طرف، کیا وحی کیا گیا یعنی قرآن پاک یا قرآن پاک کے علاوہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میری طرف قرآن میں اور قرآن کے علاوہ جو بھی وحی آ رہی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا، محرمن جو حرام ہو، یعنی کھانے کی کوئی چیز حرام نہیں پاتا، ممنوع نہیں پاتا، علی طائمن اوپر کھانے والے کے، طائم طعم سے ہے، طعم کھانے کو کہتے ہیں اور اس میں پینا بھی شامل ہوتا ہے، کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں پاتا، یطعمہ جس کو وہ کھاتا ہے، الا مگر، ان یکونا کہ وہ ہو، میتتن مردار، اور مردار کون سا ہوتا ہے؟ جو خود سے خود مر جائے، خواہ کسی بیماری کی وجہ سے یا پھر چوٹ لگنے کی وجہ سے یا گرنے کی وجہ سے، کوئی بھی سبب ہو لیکن طبعی موت مراد ہے۔ او دمن یا کیا حرام پاتا ہوں؟ خون، اور خون بھی سارا نہیں بلکہ مسفوحن بہایا ہوا، بہتا خون، پیچھے یہ لفظ پڑھا آپ نے کہاں؟ غیر مسافحین، تو وہاں بہانے والے مراد تھا، تو یہاں پر دمن مسفوحن بہایا ہوا خون یا بہتا خون، اور اس کے علاوہ کون سا خون ہوتا ہے؟ جمع ہوا خون، مثلاً کہاں؟ گوشت کے اندر، ہڈی کے اندر، یا پھر کلیجی کی شکل میں، او یا لحم خنزیر گوشت خنزیر کا، یعنی خنزیر کا گوشت حرام ہے، فإنہ تو بے شک وہ کیا؟ خنزیر کا گوشت، رجسن ناپاک ہے، رجس کا معنی ناپاک، پلید، گندا، رجس کا معنی عذاب بھی ہوتا ہے، گندگی والا عذاب، لیکن یہاں مراد ہے ناپاک اور گندا، کہ وہ ناپاک ہے، او یا فسقن گناہ کی چیز، وہ چیز جو گناہ کا ذریعہ ہو، فسق کس کو کہتے ہیں؟ حد توڑنا، بیسیکلی کھجور کا اپنے شگوفے سے باہر آنا، جیسے کلی پھٹ کے پھول نکلتا نا، تو وہ حدود سے باہر نکل آیا، پھیل گیا سب کچھ، تو اسی طرح فسق بھی اللہ کی قائم کردہ حدوں کو توڑنا اور حد سے بڑھ جانا، یعنی گناہ کے کام مراد ہے۔ او فسقن یا وہ جو فسق کا ذریعہ بنے، وہ کیا؟ اس کی تفصیل ہے، اہلا پکارا گیا، لغیر اللہ
واسطے غیر اللہ کے، بھی اس کو، یعنی جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا وہ کیا ہو گیا؟ فسق ہو گیا، وہ ناپاک گوشت ہو گیا۔ اور اہلا کا لفظ احلال سے ہے، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، تو چاند دیکھ کر جو آواز نکالی جاتی ہے اس کے لیے لفظ احلال استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر طرح کی پکار کے لیے احلال کا لفظ استعمال ہونے لگا، اور پھر خصوصاً جانور ذبح کرتے وقت نام کسی کا پکارنا یہ احلال ہوتا ہے۔ تو لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، مثلا کسی بت کا یا جن کا یا فرشتے کا یا خبیث روح کا یا شیطان کا یا کسی پیر کا، بزرگ کا یا پیغمبر کا یا کسی پتھر کا یا مکان کا، کسی کا بھی نام اگر پکارا جائے کہ فلاں جگہ کے لیے یا انسان کے لیے یا جن کے لیے یا فرشتے کے لیے یہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے، یعنی اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، تو ایسا گوشت خواہ وہ بکری کا ہو یا بھیڑ کا ہو، بظاہر صاف ستھرا نظر آتا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ فمن، تو جو کوئی، استرہ، بے اختیار کیا گیا، استرہ کا روٹ کیا ہے؟ ضاد رے، ضرر کس کو کہتے ہیں؟ نقصان کو۔ استرار ہوتا ہے نقصان دہ چیز کی طرف کھینچ لے جانا، کسی کو نقصان دہ چیز کی طرف کھینچنا۔ فمن استرہ، تو جو کوئی کھینچا گیا یعنی بے اختیار کر دیا گیا، مجبور کر دیا گیا، غیر باغن، نہیں وہ چاہنے والا۔ باغن کا لفظ بغیون سے ہے، بے غین یہ، بغی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، یعنی وہ اس گوشت کو یا اس حرام چیز کو چاہنے والا نہ ہو، طلب کرنے والا نہ ہو، اور اسی سے لفظ باغی نکلا ہے۔ اور باغی کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کرنے والا، حد سے نکلنے والا، کیونکہ باغی بھی کچھ چاہ رہا ہوتا ہے نا۔ تو غیر باغن، نہ وہ حد سے نکلنے والا ہو، نہ وہ اس کو چاہنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ عادی ہو۔ عادن کا لفظ عدون سے ہے، عدون کہتے ہیں ظلم کو، زیادتی کو، زیادتی کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، اور وہ حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، زیادہ کھانے والا نہ ہو۔ فإن ربک، تو بے شک تیرا رب، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان ہے۔ اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اور یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکہ میں، اس موقع پر یا اس حال میں یا اس وقت جب کہ ابھی سورت المائدہ نازل نہیں ہوئی تھی، تو مکہ میں مسلمانوں پر صرف یہی چیزیں حرام کی گئی تھی۔ بعد میں سورت المائدہ نازل ہوئی، جو بہت بعد میں ہوئی، کیونکہ آخری صورتوں میں سے ہے نا، جس کا کچھ بھی منسوخ نہیں، تو اس میں مزید تفصیلات بتا دی گئی کہ اس موقع پر سورت الانعام جب نازل ہو رہی تھی، اور سورت الانعام مکہ میں نازل ہوئی، تو مکہ میں ابتدائی طور پر صرف یہی چیزیں حرام تھی۔ بعد میں سورت المائدہ نازل ہوئی جس میں مزید تفصیلات بیان کر دی گئیں کہ کیا کیا حرام ہے۔ فرمایا کہ اے لوگو، تم نے یہ جو بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام کو حرام قرار دیا ہے اور خود سے خود حرام قانون بنائے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے، تو میں اس کتاب میں جو میری طرف بھیجی گئی ہے، اس قرآن میں، اور وہ چیز جو مجھے وحی کے ذریعے بتائی جا رہی ہے اس قرآن کی تفصیل میں، اس میں تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملتی۔ وہاں تو کسی بحیرہ صاحبہ کا کوئی نام نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ نے حرام کیے ہیں، کیونکہ یہ اہل عرب ان چیزوں کو کس کی طرف منسوب کرتے تھے؟ اللہ کی طرف، کہ یہ اللہ نے حرام کیا، حالانکہ اللہ نے یہ سب حرام نہیں کیا تھا۔ سورۃ النحل میں بھی آتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم، آیت 115۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں یہ چیز بھی تھی کہ آپ لوگوں کے سامنے حلال اور حرام کو بالکل واضح کر کے بتا دیں، کیونکہ آپ پر دین کی تکمیل ہو رہی تھی اور آپ کے بعد کسی اور نبی کو نہیں آنا تھا، لہٰذا آپ نے تمام وہ چیزیں جو حرام تھیں ان کو کھول کے بتا دیا۔ قرآن پاک سورۃ الاعراف
آیت 157 میں آتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پیغمبر ان کے لیے طیبات کو حلال کرتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر طیبات کو حلال قرار دیا، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، کیا کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حرام قرار دی، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے بوجھ ان سے ہٹا دیے۔ بوجھ کون سے تھے؟ کس چیز کو یہاں بوجھ کہا جا رہا ہے؟ حلال اور حرام کے خود ساختہ قاعدے اور طریقے اور قانون جو لوگوں نے اپنی مرضی سے دین میں شامل کر لیے تھے اللہ کے نام پر، ان کو بھی آپ نے ہٹا دیا۔ والاغلال، اور وہ چین اور طوق جو گلے میں ڈالے جاتے ہیں، اور بیڑیاں، اغلال کا لفظ بیڑیوں پہ بھی آتا ہے، بیڑی کیا ہوتی ہے؟ چین، اور طوق جو گلے میں باندھا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو جو دین کے نام پر لوگوں کے اوپر ناروا پابندیاں تھی، جو طوق بنی ہوئی تھی اور پاؤں کی بیڑیاں بنی ہوئی تھی، ان سب کو کاٹا، ان سب سے لوگوں کو آزاد کیا، اور دین کو مختصر اور سیدھا سادہ اور آسان بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ التی کانت علیہم۔ تو قرآن پاک سے ہمیں واضح طور پر حلال کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر کچھ چیزوں کو حدیث کے ذریعے حرام کیا، اور اس میں کیا تھا؟ اکل کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر، ہر کچلیوں والا جانور یعنی شکاری جانور جو ہیں، اور پنجوں والا پرندہ جو شکار کرتے ہیں، یعنی شکاری جانور اور شکاری پرندے جو شکار کر کے گوشت کھاتے ہیں، ان کو بھی کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا۔ بعض لوگ اس آیت کو مس انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز حرام نہیں، اور وہ کیا ہے؟ بس مردار حرام ہے، بہتا خون، خنزیر اور غیر اللہ کے نام پہ پکارا جانے والا۔ وہ شراب کا تو ذکر ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی اور چیز کا ذکر ہے، نہ ہی شکاری جانوروں پرندوں کا، تو بس صرف یہ لحم خنزیر حرام ہے، اور جانوروں میں سے اگر کوئی خود مر جائے یا خون بہ رہا ہو تو وہ باقی ہر جانور اور ہر چیز حلال ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اس کی تفصیل ہمیں مزید قرآن پاک کی اور آیات سے بھی ملتی ہے اور حدیث سے بھی ملتی ہے۔ اب یہ ایک حدیث بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے دیتی، کون سی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حرام کیا؟ کچلیوں والے جانوروں کو اور پنجوں والے پرندوں کو۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اس کے علاوہ مجھے کچھ حرام نہیں ملتا؟ یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت، اس سے پہلے بس یہی حرام کیا گیا تھا، اس کے علاوہ نہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے۔ سورۃ الاعراف آیت 156 میں آتا ہے اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف توبہ کی یا رجوع کیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو یہودی بن گئے، حرمنا، حرام کیے ہم نے، یعنی ان پر، کل ذی ظفر، ہر قسم کے ناخن والے جانور، ناخن والے جانور ان پہ حرام تھے، ومن البقر، اور گائے میں سے، والغنم، اور بکریوں میں سے، حرمنا، حرام کی ہم نے، علیہم، ان پر، کن پر؟ جو یہودی ہوئے ان پر، شحومہما، ان کی چربیاں، شحوم شحم کی جمع ہے، یعنی جانوروں کی چربی بھی ان پر حرام تھی، الا ما حملت، مگر جو لدی ہوئی تھی یا اٹھائے ہوئے تھی، ظہورہما، ان کی پیٹھیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے دم ہوتی ہے نا، اسی طرح دمبے کے پیچھے ایک چکی یا پوری چربی لٹک رہی ہوتی ہے، تو وہ پیٹھ پر لدی ہوئی چربی ہے۔ الا ما حملت ظہورہما، ان دونوں کی پیٹھوں نے جو اٹھایا ہوا ہو، دونوں سے مراد غنم اور بقر کی، اور پھر ان کی جو قسم ہے بھیڑوں وغیرہ کی، اول حوایا، یا آنتے، حویت ان کی جمع ہے، آنتوں کے ساتھ جو چربی لگی ہوئی۔ ہمارا تو آنتے ویسے ہی نہیں کھاتے لوگ، لیکن اب تو وہ سوسیجز کی شکل میں کھا رہے ہیں، لیکن آنتوں پہ لگی ہوئی چربی ان کے لیے حلال تھی، کیونکہ اس کو الگ کرنا مشکل تھا نا۔ او مختلط بعظم، یا جو مل جل جائیں ہڈی کے ساتھ، یعنی ہڈی کے اندر جو چربی ہوتی ہے، اب اس کو تو نکالنا مشکل ہے، اگر آپ اس کو نکالیں گے تو ساری ہڈی سے ہی ہاتھ دھوئیں گے،
تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. تو اس کو کھانے کی اجازت تھی. ٹھیک ہے. تو یہود پر ہر قسم کے پنجوں والے جانور حرام تھے، اور ذی ظفر سے مراد وہ جن کے آگے سے انگلیاں الگ نہیں ہوتی، خاص طور جیسے بطخ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی کے جو پنجے ہوتے ہیں وہ الگ الگ انگلیوں کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن بطخ کی انگلیوں کے بیچ میں بھی ایک جھلی سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. ذالک، یہ جزیناہم، ہم نے جزا دی ان کو، ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے. بیسیکلی یہود یہ سمجھتے تھے یا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی اتباع میں ان چیزوں کو نہیں کھا رہے. کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا کسی بیماری کی وجہ سے، لیکن ان پر جو کچھ حرام کیا گیا یہ یعقوب علیہ السلام کی پیروی میں نہیں بلکہ ان کی سرکشی کی وجہ سے. جیسے کہ یہ بات آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے بعض اوقات اللہ کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، یا گناہ جو ہیں وہ رزق سے محرومی کا سبب بن جاتے ہیں. تو یہاں یہود کے ساتھ یہی ہوا کہ انہیں ان کی زیادتیوں کی وجہ سے کچھ حلال جانور کھانے سے بھی منع کر دیا گیا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. ہم سے مراد کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل برحق اور درست ارشاد فرمائی. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں. کون؟ یعنی جن کو بھی یہ حلال اور حرام کے قاعدے بتائے جا رہے ہیں، جن کا بھی پیچھے ذکر گزرا ہے. فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، ربکم، تمہارا رب، ذو رحمت واسعۃ، وسیع رحمت والا ہے. رحمت رحمت اور واسع وسیع وسعت والی. ولا یرد، اور نہیں لوٹایا جائے گا، بأسہ، اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے، مجرم لوگوں سے اس کا عذاب یعنی اللہ کا عذاب پھیرا نہیں جاتا، ہٹایا نہیں جاتا، وہ انہیں آ کر اپنی پکڑ میں لے کر رہتا ہے. عام طور پر ہوتا یہ نا کہ جب کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو انڈیویجلی اس کی پکڑ ہوتی، لیکن جب کسی قوم کے اندر اجتماعی طور پر برائیاں پھیلنے لگیں اور کسی کے اندر بھی یہ ضمیر نہ باقی بچے کہ وہ ان برائیوں کو برا کرے یا ان برائیوں پر نکیر کرے یا لوگوں کو ان سے روکے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور ضرور برائیوں سے روکو گے، ورنہ تم پر ایسا عذاب مسلط ہوگا کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے کہ یہ عذاب ہٹ جائے اور وہ تم سے دور نہ کیا جائے گا، تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے بالکل سچی بات فرمائی. اگر لوگ نہیں مانتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ صبر سے کام لیجئے. اگر جھٹلانے کے باوجود فوری طور پہ ان کی پکڑ نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجرم بچ جاتے. یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ وہ بندوں کو ایک خاص مدت تک جینے کا، مزے کرنے کا، نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیے چلے جاتا ہے، اور جب وہ موقع یا مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عذاب آ جاتا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم قوم سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جاتا، پھیرا نہیں جاتا، یعنی وہ ان کو آ کر اپنی پکڑ میں لے کے رہتا ہے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یعنی جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب مشرک لوگ ایسا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، نہ ہم شرک کرتے. یعنی یہ تو اللہ نے ہی ہمیں شرک کی آزادی دی ہے یا شرک کی رخصت دی ہے. ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا. ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم حرام قرار دیتے کوئی بھی چیز. اب دیکھیے کہ پیچھے جتنے بھی دلائل دیے گئے اور پوری طرح ثابت کیے گئے، ان دلائل کو سن کے، جان بوجھ کے، سمجھ کے پھر نہیں مانے، بلکہ کیا کیا؟ کچھ اور قسم کی چالیں چلنے لگے اور بات کو بدلنے اور پھیرنے لگے. اور کیا کہنے لگے؟ یہ اگر ہم نے کیا
تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کسی حلال چیز کو حرام قرار دیتے. فرمایا کذالک، اسی طرح، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا. کس طرح؟ اپنے گناہوں کا الزام اللہ کو دے کے. اور آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، اور کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے اور ہم سے یہ کام نہ ہوتا. فرمایا پہلی قومیں بھی اسی قسم کی چالیں چل کے اللہ کی بات کو جھٹلاتی رہی. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب، ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. قل هل عندکم من علم، کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، یعنی علمی دلیل جو وحی الہی پر مبنی ہو. فتخرجوہ لنا، تو تم اس کو نکالو ہمارے لیے، ہمارے سامنے لاؤ، پروف دو، ثبوت دو. ان تتبعون، نہیں تم پیروی کر رہے، الا الظن، مگر گمان کی، وہم و گمان کی، جو علم کے مقابلے پر آیا ہے یہاں. وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں تم، الا مگر، تخرصون، تم اٹکل باتیں کرتے، اندازے سے باتیں کرتے، یعنی جھوٹ باتیں کہتے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہر دور کے مجرموں کا یہی طریقہ رہا ہے. کیا؟ کہ اپنے کیے کا الزام کسی اور پہ ڈالا، دلیل ماننے کی بجائے بات میں ٹال مٹول کر دی. روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی انسان جب کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے تو عموماً ذمہ داری نہیں قبول کرتا، وہ دوسرے پہ ڈالتا ہے، اوروں کو بلیم کرنے لگتا ہے. چھوٹا سا بھی نقصان ہو جائے کہ جس میں وہ ایکولی رسپانسبل ہو، پھر بھی اس کا عموماً طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ ایکسپٹ کرنے کے بجائے فوراً پورے کا پورا دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. یہ چیز بڑوں میں تو ہے ہی، لیکن بچوں میں بھی آپ دیکھیں گے. مثلا دو بچوں کی وہاں لڑائی ہو تو اگر ایک سے پوچھا جائے تو وہ سارا قصور دوسرے کو بتائے گا، دوسرے سے پوچھا جائے تو سارا قصور پہلے کا بتائے گا، اور کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ ہوگا. اگر کھانا پکاتے ہوئے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ہم کبھی بچوں کو بلیم کرتے ہیں، کبھی فون کو کرتے ہیں، کبھی کسی اور کو. آج تو فون ہی اتنے آئے کہ کھانا ہی پکانا خراب ہو گیا. حالانکہ اس میں کہیں نہ کہیں اپنا قصور بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ہم دیر سے گھر سے نکلتے ہیں کہیں جانے کے لیے، اور پھر اتفاق یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹریفک بھی آگے مل جاتی ہے. جب ہم دوسرے کو بتاتے ہیں تو ہم یہ بالکل نہیں بتاتے کہ ہم بھی دیر سے نکلے تھے. اپنا حصہ یا اپنی کوتاہی یا اپنا قصور ڈھانپ دیتے ہیں اور سارے کا سارا ذمہ ٹریفک کو دے دیتے ہیں. آج ساری ریڈ لائٹس ملی، سبق نہ یاد ہو، ٹیسٹ اچھا نہ ہو، اسائنمنٹ وقت پر نہ ہو، تو ہم ضرور کسی اور کا ذمہ ڈال دیں گے. یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے وقت پر کام شروع نہیں کیا تھا، یہ بھول جائیں گے، یا یاد ہوگا بھی تو اس کو چھپا جائیں گے. تو یہ انسان کی کمزوری ہے. اور انسان جتنا بھی حقیقت سے آنکھ چرائے، اس کو نہ مانے، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے، اسے تو سامنے آنا ہی ہے، اس کو تو آپ ٹال نہیں سکتے، چھپا نہیں سکتے. اگر دنیا میں ہم ایسے حقائق کو قبول نہیں بھی کرتے تو قیامت کے دن تنامہ اعمال میں جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوگی وہ اپنے اصلی رنگ میں سامنے آ جائے گی. جب ہم ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں تو عموماً ہماری اصلاح پھر کبھی بھی نہیں ہوتی. اصلاح کے لیے لازمی شرط ہے غلطی کا اعتراف. توبہ بھی کب قبول ہوتی ہے؟ اعتراف سے. پہلے آپ مانیں تو صحیح کہ آپ نے کیا، آپ شرمندہ تو ہو. اور اس میں آپ دیکھیں کہ صرف تھوڑی سی جرت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان ایک دفعہ تہیہ کر لے اپنی غلطی ماننے کا تو آپ دیکھیں گے کہ معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں. ایک نفسیاتی رکاوٹ ہوتی ہے صرف. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جلد ہی کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اور یہ جلد کب ہوگی؟ قیامت کے دن. لو شاء اللہ ما اشرکنا، یہ تو اللہ کی مشیت تھی، وہ چاہتا تو ہم کبھی شرک نہ کرتے. ہم کیا، ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے، اور یہ جو ہم نے حرام کی تھی چیزیں وہ بھی ہم نہ کر سکتے. بس یہ ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا، اللہ کی مرضی یہی تھی تو ایسا ہو گیا. اور کتنے حیرت کی بات ہے کہ یہاں غلط کاموں میں تو ہم اللہ تعالیٰ پہ ذمہ ڈال دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی اور مشیت اور ان چیزوں کو بیچ میں لے آتے ہیں، لیکن جب ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے
تو اس وقت تو کم ہی سوچتے ہیں کہ اللہ کی مرضی یہی تھی تو اس لیے یہ ہو گیا. اس وقت تو فوراً پوچھتے ہیں کہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے، زیادتی کی بات ہے، میرا کیا قصور تھا، اس کا کیا قصور تھا. اپنے حقوق کے معاملے میں ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے، جبکہ دوسرے کے حق میں کمی کرنے کے لیے ہم عموماً اسی قسم کی باتوں کا سہارا لیتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جلد ہی وہ اس قسم کی بات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا. اسی قسم کا مضمون سورۃ النحل میں بھی آتا ہے، آیت 35. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء كذلك فعل الذین من قبلهم. کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے سوا کسی چیز کو حرام قرار دیتے. فرمایا اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیا. تو گویا یہ ایک قدیم نفسیات ہے، ایک پرانی بات ہے. اول روز سے انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے غلط کام کر کے ذمہ داری قبول نہ کی اور دوسرے پہ ڈالی، اور خاص طور پر آخرت کے معاملے میں پھر اللہ تعالیٰ پہ. سورۃ الزخرف 5:20 میں آتا ہے وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے. مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. انہیں اس بات کا علم ہی نہیں، یہ محض اندازے سے باتیں کرتے ہیں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. اگر اللہ چاہتا ان سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں. کیا کہ جبرن یا زبردستی کسی کو ہدایت پہ قائم کرے. سورۃ یونس آیت 99 میں آتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر تیرا رب چاہتا زمین پہ سارے لوگ ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ لوگ مومن ہو جائیں؟ مجبور نہیں کیا گیا کسی کو بھی، نہ ہدایت پر اور نہ گمراہی پر. انسان کو آزادی دی اور پھر کیا چاہا؟ اما شاکرا و اما کفورا. سلیکشن خود کرو، عقل استعمال کرو، آزادی کو استعمال کرو. اگر یہ آزادی نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ زبردستی لوگوں کو ہدایت پر مجبور کرتا تو پھر تو امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جاتا. اگر کوئی ممتحن زبردستی آپ سے پرچہ اپنی مرضی کا حل کرانا چاہے اور آپ کو اپنی مرضی سے نہ لکھنے دے تو پھر وہ تو امتحان ہی نہیں. تو یہاں آخر میں فرمائے ان تتبعون الا الظن، یہ تو محض ظن کی پیروی ہے. یہ سب ان کے اپنے خیالات ہیں، اپنے من گھڑت فلسفے ہیں، ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں. هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. اگر کوئی دلیل ہے تو نکال لاؤ. سورۃ الزخرف 20 میں آتا ہے ما لهم بذلك من علم. ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں. انہم الا یخرصون، محض قیاس کی باتیں کرتے ہیں، اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، پس اللہ کے لیے ہے حجت پہنچی ہوئی. حجت کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کو. دلیل محکم، پختہ دلیل، سالڈ دلیل. البالغہ پہنچی ہوئی، یعنی حقیقت کو پہنچی ہوئی، انتہا کو پہنچنے والی، یعنی مکمل، محکم. کہہ دیجئے بس اللہ ہی کے لیے ہے پکی دلیل، یعنی حقیقت رس دلیل. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی دلیل ہی اصل دلیل ہے. تمہارے پاس کوئی دلیل کام کی نہیں، علم پر مبنی نہیں. تمہاری دلیلیں محض گمان پر مبنی ہیں. فَلَوْ شَاءَ، پھر اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ وہ ہدایت دیتا تم سب کو. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی زبردستی، جبرن، پکڑ کے. تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے یا اللہ ہی کے لیے ہے محکم دلیل. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں شرک کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں چھوڑی. قرآن پاک میں بار بار آتا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان. شرک کرنے کی کوئی سالڈ دلیل یا ریزن موجود نہیں. دلیل صرف توحید ہی کے لیے ہے. اب دیکھیے کہ ابتدائی دور میں لوگوں نے مختلف چیزوں کو پوجا اور ان کو خدا کہا. کسی نے چاند کو، کسی نے سورج کو، کسی نے اور مخلوقات کو. اور کیا کہا کہ جب تخلیق میں ویرائٹی ہے تو معبودوں میں بھی ہونی چاہیے.
دیکھیے نا کہ مختلف چیزیں مختلف طرح نظر آتی ہیں. دن میں آسمان پہ سورج کا راج ہے، رات کو چاند کا ہے. تو اب رات کے وقت ہم سورج کو کیسے الہ مانے، رات کو تو پھر چاند ہی کو ماننا ہے اور دن کو سورج کو ماننا ہے. اور اس طرح پھر وہ معبودوں کی تعداد جو تھی وہ ہزاروں کیا لاکھوں اور کروڑوں میں جا پہنچی، ہر چیز معبود بن گئی. لیکن آپ دیکھیے کہ جب علمی ترقی ہوئی اور انسانی عقل نے کچھ نشو نما کی تو انسان کس نتیجے پہ پہنچا کہ ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے وہ آخر کار ایک ہی مادی اکائی سے ہے، ایٹم. ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ ایک ہی ہے. ہر چیز کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی ایٹم ہے. اور پھر خاص طور پر یہ بات کہ ہر چیز حرکت کر رہی ہے، اور سب کی حرکت ایٹم سے لے کر چاند، ستاروں، سورج تک سب کی حرکت ایک ہی سمت پر ہے، اینٹی کلاک وائز. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک ہی رب کا قانون اور ایک ہی رب کا نظام نافذ ہے ان سب پر. سب ایک ہی اکائی سے جڑے ہوئے. اس کے پیچھے ایک ہی ہاتھ ہے، دو نہیں ہے. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے اگر دو الہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا. تو یہ جو نظام قائم ہے اس میں جو ہارمنی ہے اور ڈسپلن اور اتنی ایکیوریسی ہے حساب کتاب کی، یہ ساری اس بات پر دلیل ہے کہ الہ ایک ہی ہے اور اسی کو اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو قانون دے. اور جہاں تک اللہ کی مرضی ہے تو اللہ تعالیٰ تو زبردستی سب کو ہدایت دے سکتا تھا. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، کہہ دیجئے لے آؤ اپنے پیشواؤں کو، گواہوں کو. ہلما جو ہے یہ اسم فعل ہے، لے آؤ، بلاؤ، حاضر کرو کے معنوں میں. شہداء شہید کی جمع، تمہارے پیشوا، تمہارے گواہ، تمہارے مددگار، ان سب کو لے آؤ. الذین، وہ جو، یشہدون، گواہی دیتے ہوں کس بات کی؟ ان اللہ حرم ھذا، کہ بے شک اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. یعنی جن چیزوں کو تم حرام قرار دیتے ہو ان کو واقعی اللہ نے حرام قرار دیا ہے. فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر یہ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں. اللہ نے تو کسی بھی ایسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا جس کو یہ حرام مان رہے ہیں. وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ آپ پیروی کریں کس کی؟ احواء الذین، ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. والذین، اور وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اسی لیے جھوٹ بولتے ہیں. وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں. یعدلون کا لفظ کس سے نکلا؟ عدل سے، برابر کرنا. یعنی ایسے لوگ دراصل اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. ھذا کا اسم اشارہ کس طرف کو جا رہا ہے؟ قل ھلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا. ھذا کیا ہے؟ پچھلا ہی مضمون چل رہا ہے، وہ جو چیزیں انہوں نے حرام قرار دی ہوئی تھی اور ان کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. کہا کہ لے آؤ اپنے گواہ، لاؤ اپنے مددگار جو یہ گواہی دیں کہ ہاں واقعی اللہ نے حرام کیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ گواہی دیں تو آپ گواہی نہ دینا. قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ دو، جھوٹ کے گواہ نہ بنو. اگرچہ جھوٹے لوگ میجورٹی میں ہی کیوں نہ ہو، ان کی کثرت ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کا ساتھ نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن جھوٹ نہیں انسان کو سچ فائدہ دے گا. پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس گواہ ہوں گے کوئی نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہیں سے گواہ لے ہی آئیں سچے جھوٹے اور وہ گواہی دے ہی دیں تو بھی آپ ان کی بات نہیں مانیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جھوٹی بات پر، غلط بات پر سارے لوگ بھی متفق ہو جائیں تو بھی ایمان والے کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیا نہ کرے؟ ان کا ساتھ نہ دے. سچائی پر خواہ آپ اکیلے رہ جائیں تو بھی سچائی سچائی ہے. کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ. یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کام آئے گی. جھوٹ اور جھوٹی گواہی اور جھوٹے گواہ اور جھوٹے مددگار سب بھاگ جائیں گے. اور خصوصاً یہاں ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی سے منع کیا جا رہا ہے
جو ہماری آیات جھٹلا دیں، یعنی اللہ کی آیات جھٹلا دیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی دلیلیں دی بات کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن لوگ دلیل کے آگے جھکتے ہی نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ساری دلیل اور حقیقت سامنے آنے کے باوجود بھی بعض لوگ اس کو قبول نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ خواہشات کی پیروی۔ انسان اپنی مرضی چاہتا ہے، منمانی کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ دلیل کو رد کرنا چاہتا ہے۔ عام طور پر دلیل کے ساتھ رد ہونی مشکل ہوتی ہے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور جھوٹی باتوں کے ذریعے سچ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی بھی نہ کریں جو ہماری آیات کو جھٹلا دیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرنے والے۔ کیونکہ اگر آخرت پر ایمان پختہ ہو جائے تو انسان کے سارے کسبل نکل جائیں۔ سب خرابیوں کی جڑ یہی ہے، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہونا۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے پیپر آتا ہے، امتحان کا پرچہ آپ کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اب اس وقت کون سی چیز آپ کو روکے گی کہ آپ نقل نہ کریں؟ اللہ کا ڈر۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے اندر یہی اللہ کا ڈر ہوتا تھا کہ ان کے سامنے اگر سونے چاندی کی ڈھیر بھی ہوتے تھے نا تو اس پر نظر غلط بھی نہیں ڈالتے تھے کہ یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ مثلاً آپ سراقہ کو جانتے ہیں؟ سراقہ بن مالک تاریخ میں مشہور ایک شخصیت ہے۔ ہجرت کا موقع یاد ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا اور گھوڑے پہ بیٹھے تو کیا ہوا تھا؟ اس کے گھوڑے کو زمین میں دھنس گئے تھے پاؤں۔ اس وقت آپ نے اس کو ایک بات کہی تھی، کیا؟ کسرا کے کنگن تمہیں ملیں گے۔ تو حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا میں پیچھے سے سناتی ہوں تاکہ پھر اس کا ایک کانٹیکس بنے گا کہ ہجرت کیسے ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، قریش کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اس قسم کے اجتماع کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی رازدارانہ ہو، ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت پیش نہ آئے۔ یعنی اہل مکہ کیا چال چل رہے تھے، کیا سازش کر رہے تھے؟ آپ کو قتل کرنے کی۔ تو اس کے لیے وہ بہت خفیہ طریقے سے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو اس قسم کا جو اجتماع یا کٹ ہوتا ہے جس میں ایسی سرگرمیاں ہوں، وہ انتہائی رازدارانہ ہوتا ہے۔ ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت پیش نہ آئے جو روزمرہ کے خلاف اور عام عادت سے مختلف ہو، تاکہ کوئی شخص سازش اور خطرے کی بو نہ سونگھ سکے، اور کسی کے دل میں یہ بات نہ گزرے کہ یہ خاموشی کسی شر کا پیش خیمہ ہے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابل کیا تھا، اس لیے انہیں اللہ نے اس طرح نامراد کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، کیونکہ پہلے تو اجازت نہیں تھی یہ جگہ چھوڑنے کی، کیونکہ اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا اور ابھی حجت تمام نہیں ہوئی تھی۔ نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بتایا۔ چنانچہ فرمایا، جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ ادھر ٹھیک دوپہر کے وقت جب لوگ اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ چنانچہ دونوں سواریوں کا سامان نہایت تیزی سے تیار کیا گیا، اور عبداللہ بن اریقت لیسی سے، جو ابھی تک دین قریش ہی پر تھا، یہ بات طے کی اور اس کا عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ اجرت پر ان کو مدینہ لے جائے گا۔ اگرچہ وہ کافر تھا لیکن اس نے اپنی کمائی کرنی تھی، اس لیے گائیڈ بنا تھا۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ 3 رات کے بعد جبل سور کے پاس آئے گا، یعنی گھر سے ہی نہیں ساتھ لے کے نکلے بلکہ جبل سور کی جگہ بتائی اور کہا 3 راتوں کے بعد وہ وہاں پہنچے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنے روزمرہ کے کام میں حسب عادت اس طرح لگے رہے کہ کسی کو محسوس تک نہ ہوا کہ قریش کی قرارداد سے بچنے کے لیے آپ ہجرت یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی آپ نے بھی شو نہیں کیا کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور بتایا کہ تمہیں کوئی ذکر نہ پہنچے گی۔ جب عام لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہو گئی تو سازشی حضرات نے چپکے سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیرے میں لے لیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کو آپ کے بستر پر آپ کی سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ محمد ہے۔ چنانچہ وہ غرور اور تکبر سے
مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو وہ اکٹھے آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور جب کفار آپ کے خلاف مل کر مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں جب کہ یہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے، یعنی گھیرا کیا ہوا تھا، باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پہ مٹی ڈالی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس آیت کو پڑھا اور ان کی طرف مٹی پھینکی. ہم نے ان کے آگے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی اور ایک رکاوٹ ان کے پیچھے، بس ہم نے انہیں ڈھانک دیا اور وہ دیکھ نہیں رہے. یعنی اہل مکہ اگرچہ وہ گھیرا کیے ہوئے تھے گھر کا، لیکن اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے انہیں آپ نکلتے ہوئے دکھائی ہی نہ دیے. چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ کا احساس بھی نہ کر سکے. اس کے بعد آپ ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا، یعنی یمن کی ڈائریکشن پہ چلنے، اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع سور نامی پہاڑ کے غار میں جا پہنچے. غار کے پاس پہنچ کر پہلے ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے تاکہ اس میں کوئی چیز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے انہی کو کاٹے یا ڈسے. چنانچہ انہوں نے غار کو صاف کیا، چند سوراخ تھے انہیں تہ بند پھاڑ کر بند کیا، 1 یا 2 سوراخ باقی رہ گئے، ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابو بکر کی گود میں سو گئے. اسی دوران ابو بکر کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہلے بھی نہیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ٹپک گئے، جس سے آپ بیدار ہو گئے اور دریافت کیا تو انہوں نے بتایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی. غار میں دونوں حضرات 3 رات چھپے. اس دوران ابو بکر کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے. وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک، سخن فہم نوجوان تھے، یعنی بہت سمجھدار لڑکے تھے، حضرت ابو بکر کے بیٹے. وہاں سے سویرے نکل کر اس طرح قریش کے درمیان صبح کرتے گویا مکہ ہی میں رات گزاری ہے. پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے اور تاریکی گہری ہو جاتی تو خبروں کو لے کے غار میں پہنچتے. یعنی حضرت ابو بکر کے بیٹے دن مکہ میں گزارتے، رات آ کے سب بتاتے کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے. موبائل تو تھے نہیں. ادھر حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے. اس طرح دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے. پھر صبح سویرے عامر بن فہیرہ بکریاں لے کے چلے جاتے اور انہیں عبداللہ بن ابی بکر کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشان مٹ جائیں. یعنی حضرت عبداللہ کے جو پاؤں کے نشان غار تک آتے، ان پہ بکریاں چلاتے تاکہ کسی کو نہ پتا چلے کہ ادھر کو کوئی آتا ہے. باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر گھیر کے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور جب صبح ہوئی اور حضرت علی آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. انہوں نے حضرت علی سے آپ کے بارے میں پوچھا. حضرت علی نے کہا مجھے نہیں علم. اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا اور گھسیٹ کر کعبہ تک لے گئے. کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ. اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی حضرت اسما سے ان کے بارے میں دریافت کیا. حضرت اسما نے کہا مجھے نہیں معلوم. اس پر ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی. پھر انہوں نے ہر جانب تلاشی شروع کی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کر دے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک جا پہنچے، اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا. یعنی غار اتنی گہری نہیں تھی. اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر کو سخت غم ہوا. آپ نے فرمایا ابو بکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اس وقت بھی آپ گھبرائے نہیں، بالکل پرسکون رہے. سوموار کی رات ربیع الاول 1 ہجری کی چاند رات رہنما عبداللہ بن اریقت وعدے کے مطابق دونوں سواریاں لے کر جبل سور کے دامن میں آیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے کوچ فرمایا، ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ رہنما پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا، یعنی اپوزٹ ڈائریکشن پہ گیا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پہ چلا جس پر شاذ و نادری کبھی کوئی چلا ہو۔ اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں استراحت فرمائی، یعنی ریسٹ کیا۔ ابوبکر نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس دوران ایک چرواہا آیا، ابوبکر نے اس سے دودھ لیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا۔ پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ غالباً دوسرے دن ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا، ایک خاتون ہے یہ قدید کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھی۔ مشلل مکہ سے 130 کلومیٹر دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے پاس کچھ ہے؟ اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں۔ ادھر خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا، یعنی جا نہیں سکتی تھی، اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دوہا تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا جسے پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام معبد کو پلایا، وہ آسودہ ہو گئی۔ اپنے ساتھیوں کو پلایا، یعنی جو گائیڈ تھا اور حضرت ابوبکر، وہ بھی سیر ہو گئے، خود پیا، دوبارہ دودھ نکال کے پھر برتن بھر دیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اس کا شوہر آیا تو دودھ دے کر اسے تعجب ہوا، دریافت کیا تو ام معبد نے پوری بات بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک گفتگو کا طریقہ بہت باریکی سے بیان کیا۔ اور وہ جو آپ کا نقشہ ام معبد نے کہتے وہ مشہور ہے، جو آپ کے شمائل میں آپ کی نقشہ کشی کی ہوئی ہے۔ یہ تو واللہ صاحب قریش ہے، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ یعنی وہ سن کے تعریف آپ کی فوراً آپ کی طرف مائل ہو گیا۔ تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیری مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی۔ لوگوں نے پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمتی ام معبد ہما نزلا بالبر وارتحلا به وافلح من امسى رفیق محمد فیا لقصی ما زوى الله عنکم به من فعال لا تجارى وسعوددی لیہن بنی کعب مکان فتاتهم ومقدها للمؤمنین بمرصدی سلو اختکم عن شاتها وانائها فانکم ان تسألوا الشاة تشہدی۔ اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے، خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹی۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ پھر آپ قدید سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ اور آپ کے ساتھی ابوبکر صدیق کا پیچھا کیا۔ جب قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا، سراقہ نیچے آ گیا۔ اس نے اٹھ کر فالگیری کے تیر دیکھے کہ نقصان پہنچا سکتا یا نہیں۔ تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا، لیکن فال بد کی پرواہ کیے بغیر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات سننے لگا اور آپ توجہ نہیں فرما رہے تھے، جبکہ ابوبکر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو اس کے گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے، یعنی گھوڑا گھٹنوں تک دھس گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل اپنے دونوں پاؤں نکال سکا۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فالگیری کے تیر نکالے، وہی نکلا جو ناپسند تھا، تو اس پر زبردست روب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ اب اس نے امان کی پکار لگائی۔ وہ لوگ ٹھہر گئے، یہ ان کے پاس پہنچا اور بتایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور یہ خود کس ارادے سے چلا ہے۔ یعنی جب اس کا گھوڑا بار بار دھنسا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کے دیکھ ہی نہیں رہے تھے، حضرت ابوبکر دیکھ رہے تھے، تو اس نے خود پکارا، یعنی خود امان طلب کی اور جا کے بتایا کہ میں کس ارادے سے آیا ہوں، اور پھر اسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور مدد کی خواہش کی، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ قریش نے اس سے کیا وعدہ کیا، یعنی 100 اونٹوں کا۔
ہر شخص کے بدلے. پھر زاد اور متاع پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ لیا، البتہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے. سراقہ نے پروانہ امن لکھوایا. آپ نے عامر بن فہرہ کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ دیا. پھر سراقہ واپس ہوا اور جو کوئی تلاش میں ملا اس سے کہا، میں ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا، اور یوں تلاش کرنے والوں کو واپس کر دیا. راستے میں برادہ بن حسیب اسلمی سے ملاقات ہوئی. ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے. یہ راستے کی تبلیغ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی. برادہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آ گئے تھے. مقام ارج میں آپ کا گزر ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے ہوا. اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ حضرت ابوبکر ایک ہی اونٹ پر تھے. اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنا غلام مسعود بن حنیدہ کو ساتھ کر دیا، جو مدینہ تک آپ کا ہم رکاب رہا. احد کے موقع پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر سن کر اپنے اسی غلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا. اوس مسلمان ہو گیا مگر ارج میں ہی قیام پذیر رہا. وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو سفید پارچہ جات یعنی کپڑے پیش کیے، اور پھر اس کے بعد مزید کچھ اور قبائل آئے. سوموار 8 ربیع الاول سن 14 نبوت بمطابق سن 1 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے. ادھر اہل مدینہ نے جب سے آپ کی روانگی کی خبر سنی تھی روزانہ صبح ہی صبح حرہ کی طرف نکل جاتے. حرہ وہ پتھریلی زمین تھی مدینہ. جب دوپہر سخت ہو جاتی واپس آ جاتے. ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنی کسی گڑھی پر کچھ دیکھنے کے لیے اوپر گیا. کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جس سے سراب ڈھلک رہی تھی یعنی چمک آ رہی تھی، چلے آ رہے ہیں. اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے. یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا. تکبیر سنی گئی، لوگوں نے حرہ کا رخ کیا، وہیں پر آپ سے ملاقات کی. پھر آپ دائیں جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمر بن عوف میں قیام فرمایا. قباء میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے. اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے آپ کو دیکھا نہ تھا وہ ابوبکر ہی کو رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتا، کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابوبکر نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ خاموش تھے. ابھی قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیثمہ کے مکان پر قیام فرمایا. وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی. 5ویں دن جو جمعے کا دن تھا اللہ کے حکم سے سوار ہوئے. ابوبکر آپ کے پیچھے بیٹھے تھے. آپ نے اپنے ننیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا. وہ لوگ تلواریں حمائل کیے ہوئے حاضر ہوئے. اس کے بعد ان کے ساتھ مل کر آپ نے مدینہ کا رخ کیا. بنی سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا. آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعہ کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے. پھر اس کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے اور آگے پھر مزید تفصیلات ہیں. تو بہرحال راستے میں جو سراقہ تھا اس کو اس وقت دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کسرا کے کنگنوں کی خوشخبری دی، یعنی ایک وقت آئے گا جب اسلام کو یہ ترقی حاصل ہوگی. کہا یہ جاتا ہے کہ جب ایران فتح ہوا تو کسرا کا جو تاج تھا وہ تنہا سراقہ وہاں سے لے کر مدینہ آیا تھا، اور وہ اتنا بھاری تھا ہیرے جواہرات کے ساتھ کہ کسرا اس کو سر پہ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا تھا. وہ جیسے شینڈلیر لٹکتا ہے نا، تو اس طرح لٹکتا تھا اس کی کرسی کے اوپر، اور وہ جا کر بیٹھ کر اس کو اپنے سر پہ ٹکا لیتا تھا. یعنی اتنا بھاری وہ تاج تھا. اور جب وہ مدینہ تک لے کر آئے، نہ راستے میں کسی نے چرایا اور نہ انہوں نے اس میں سے کوئی ایک ہیرا بھی نکالا. یہ کیا چیز تھی؟ امانت تھی. یہ کردار کہاں سے آیا تھا؟ ایمان کی وجہ سے. آخرت کا ایمان، ایسا سچا ایمان کہ پھر اس کے بعد کوئی شک نہ رہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ لکھا جا رہا ہے اور دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور اس پر حساب ہوگا. اس چیز نے انہیں دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر دیا تھا. لیکن آج کیا وجہ؟ ہم بھی وہی مسلمان ہیں، انہی کے فالوورز ہیں، انہی کے پیروکار ہیں، لیکن نہ ہماری باتوں میں امانت ہے، نہ نگاہوں میں امانت ہے، اور ان چیزوں کو ہم کوئی برائی سمجھتے بھی نہیں. اب آپ دیکھیں گے مثلاً قرآن کا ٹیسٹ دے رہے ہیں آپ، اور سب کو پتا ہے کہ ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے.
بغیر دیکھے پرچہ حل کرنا. ایسے ہی ہے نا, اگر اس میں آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں, خواہ ایک ہی لفظ دیکھتے ہیں یا کسی سے پوچھتے ہیں اور آپ پاس ہو جاتے ہیں, تو کیا واقعی اللہ کے یہاں بھی پاس ہے؟ پھر کیا وہ نہیں جانتا کہ یہ دھوکہ ہے؟ اسی طرح جو لوگ گھروں میں پیپر حل کرتے ہیں, ان کا تو امتحان اور بھی سخت ہے کہ وہ نہ کسی سے کنسلٹ کریں اور نہ ہی پھر دیکھنے کے بعد دوبارہ قرآن دیکھیں اور نہ ہی کسی سے پوچھیں. لیکن اگر اللہ کے اوپر یقین نہیں, ایمان نہیں, آخرت کے حساب کا, تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. اسی طرح آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ خود کریں گے, کسی کی نقل نہیں کریں گے. کسی سے ویسے ڈسکس کر کے سوال اگر آپ کے کوئی ذہن میں آ رہا تو آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن کسی سے ڈکٹیٹ نہیں کرائیں گے یا اکٹھے بیٹھ کے نہیں کریں گے. اگر کوئی سوال سمجھ نہیں آ رہا تو ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں, کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اسے کلیریفائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ فون اٹھائیں اور کسی کے گھر کال کر کے اسے کہیں مجھے جواب لکھانا شروع کرو, اور وہ کیے ہوئے جواب جو ہے وہ آپ بغیر کسی محنت کے لکھ کے پیش کر دیں اور پاس ہو جائیں. یہ سب چیزیں خیانت سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر یہ کردار نہیں پیدا ہو رہا, میں نہیں کہتی سب کا یہ حال, اگر ایک آدمی کر رہا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کو ڈھیر لگا وہ کسی چیز کا, لیکن اگر وہ اس کا حق نہیں تو وہ تو اس کی طرف نظر بھی نہیں ڈالے گا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اگر کوئی چیز نہیں آتی تو نہ صحیح, اگر میرے پاس نہیں ہے تو نہ صحیح. تو اللہ کے خزانوں کی طرف نظر رکھتا ہے, نہ کہ بندوں کے ہاتھوں کی طرف اور بندوں کے مال کی طرف یا بندوں کے علم کی طرف. تو اصل چیز قرآن پڑھ کے ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے, وہ یہی تقویٰ ہے. اسی طرح رمضان ہے, روزہ ہے, آپ چاہیں تو آپ چھپ کے کہیں جا کے کچھ کھا پی لیں, کسی کو پتہ چلے گا؟ کسی کو نہیں پتہ چلے گا, کوئی نہیں جانتا. لیکن کیوں نہیں آپ کھاتے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کو روزہ ہوگا ہی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے ایک قطرہ بھی پانی حلق کے نیچے اتارا میرا روزہ نہیں ہوگا, اور اللہ تو دیکھتا ہے اگر کوئی نہیں دیکھتا. تو اسی کا نام تقویٰ ہے نا, اللہ سے ڈرنا. تو یہ تقویٰ صرف روزے کی حد تک تو نہیں ہونا چاہیے. یہ روزہ تو ایک ٹریننگ ہے زندگی کے ہر معاملے میں تقویٰ اختیار کرنے کی, کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے, نہیں آتا کوئی بات نہیں, اس کی بجائے انسان اب مزید اور کوشش کرے. پھر بھی کوشش کے باوجود نہیں آئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی دیکھنا کہ آپ کے نمبر کتنے تھے, اس نے تو یہ دیکھنا کہ آپ کا عمل کتنا تھا. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساری خرابیوں کی جڑ آخرت پر ایمان کا نہ ہونا ہے. یہ آج جو ہے نا بہت ہی اہم ہے. اس میں جو سبق ملتے ہیں وہ نمبر 1, اگر لوگ جھوٹ پر کٹھے بھی ہو جائیں تو ہمیں نہیں جھوٹ کا ساتھ دینا. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ. اور دوسری بات, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.